بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا جو بندہ یہ تسبیح پڑھے گا۔ محترم ناظرین، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائے۔ یہ کلام پاک ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا کہ جن کی تلاوت، ان کا ورد اور وظائف کرنے کے انسان اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے، اور اس کلام میں موجود مختلف صورتوں، آیات اور حوالہ جات سے اپنی مشکلات اور تنگ دستیوں کو دور کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وظیفہ اور ذکر کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک دلوں کو سکون تو اللہ کے ذکر میں ہی ہے، اس لیے انسان سکون قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادات اور کلام پاک کی تلاوت کر کے خود کو تر و تازہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین، جنات اور مختلف قسم کی دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا ہے، حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات متعارف کرائے ہیں جو اسی کلام پاک کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تعارف بھی اسی کلام پاک کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے کہ جس کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کو واحد، اسی کو قادر مان کر اس کی عبادت کرتے چلے آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایک ایسی صورت کا ہے کہ جن کے کلمات کو پڑھنے سے ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی اس صورت کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے حساب و کتاب ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے، اس کی مشکلات ختم کر دی جاتی ہے اور اس کی خواہشات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے یا آپ کو ان آیات سے متعارف کرانے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا مختصر تعارف بیان کرتی ہوں کہ قرآن میں صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح غیر مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں رزق دیا، اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن پر ثواب کی بشارت یوں ارشاد فرمائی کہ جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ ناظرین، میں یہ نہیں کہتی کہ علم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جنہیں حج کرنے کا شوق ہے لیکن وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنی دولت، اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہی حج اور عمرہ کرتا ہے، یعنی اگر پیسہ بھی ہے لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بندہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو آج آپ کو جو کلمات پڑھنے کے بارے میں بتائیں گے
ناظرین، اگر آپ وہ کلمات وہ آیات پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو پورے 1,00,000 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ دن رات مکمل قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، یعنی چند ایک صورتیں پڑھ لیں یا کوئی آیات پڑھ لیں لیکن پورا قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، تو یہ وہ آیات ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کا حج بھی ہو جائے گا اور آپ کے قرآن پاک بھی ختم ہوگے۔ تو ناظرین، جس صورت کی یہ آیات ہیں اس صورت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرے گا خدا اس کے عیب چھپائے گا، اسے خوف کی حالت اور حساب و کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام و سکون بخشے گا۔ تو وہ آیات ہیں پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ کی آخری 2 آیات ہیں جن کے پڑھنے سے 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک کے برابر پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الجاثیہ قرآن کی 25ویں سپارے میں ہے۔ واقعہ 45ویں سورت ہے جو مکی سورتوں کا حصہ ہے۔ ناظرین، جاثیہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے معنی ہے۔ 28ویں آیت میں قیامت کے دن امتوں کے گھٹنوں کے بل جھکنے اور ان کے اعمال نامے دیکھنے کے ذکر کی وجہ سے اس کا نام جاثیہ رکھا گیا ہے۔ صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ جاؤ اے فرشتوں، اس بندے کی تمام رکاوٹیں بندشیں دور فرما دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو محترم ناظرین، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ تو شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے اور اللہ کا کرشمہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے سے کیسے اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، جو بھی بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ تعالی اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر ہر طرح کی جو بھی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ٹوٹ جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ جو بھی آپ کے مقصد ہیں، آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ پہلے جو بھی آپ کام کرتے تھے وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی آپ کے اوپر بندش، رکاوٹ، نظر اور حسد سب دور ہو جائیں گے اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی وہ دور ہو جائے گا۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھیں۔ ناظرین، آپ نے اس تسبیح کو ضرور پڑھنا ہے، آپ نے کسی بھی صورت اس تسبیح کو نہیں چھوڑنا۔ پیارے دوستو، تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے کون سی آیات اور کون سے کلمات پڑھنے ہیں؟ تو جیسے آپ کو سورۃ الجاثیہ کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ آیات بھی
اس کی آخری 2 آیات ہیں، اس کو اب کس طرح اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ توجہ سے سن لیجئے گا۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ تو یہ وظیفہ بھی شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی 1 مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الجاثیہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے کہ جس کے پڑھنے سے 1 لاکھ خرچ اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور وہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے سے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی کلام، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہ رہتا ہے۔ تو ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے اول اور آخری درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الجاثیہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے۔ آیات پڑھنے کے بعد پھر سے آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی کمال کی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور اس کی بڑائی اور اس کے حکمت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ جو شخص یہ آیات پڑھ لیتا ہے اور چاہے تو چلتے پھرتے بھی ان آیات کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اس کی تلاوت، اس کا ورد کرنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اس کو ڈھیروں ثواب ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی ثواب ملتا ہے، اور اس کی تلاوت کرنے سے 1 لاکھ حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی حاجت کو پورا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ اس وظیفے نے کام کیا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ آپ ساری زندگی اس عمل کو کرتے رہیں گے اور دولت پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس نے اس عمل کو کر لیا وہ اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، جب آپ اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے، ساری کی ساری بندشیں دور ہو جائیں گی۔ آپ کا دولت کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، بیماری کا مسئلہ، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ سب کی سب دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشحالیاں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ نے دعا بھی مانگنی ہے اللہ پاک سے کہ اے میرے اللہ، میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ، تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات کو دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول فرما، جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں وہ سب دور کر دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت عطا فرمائے، اور ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ پیسے آپ نے کسی فقیر کو دے دینا ہے جو ضرورت مند ہو۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ عمل آپ کو لازمی کرنا ہے، کسی بھی صورت آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اپنے رزق کے مسائل کے لیے، اپنے گھر کے مسائل کے لیے صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا بھی صدقہ ہے، کسی 2 آدمیوں کی صلح کرانا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔